فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا باب، تاریخ امامت کا پہلا دور، خاموشی اور تعاون۔ کتاب پڑھ رہے ہیں ہم 250 سالہ انسان جلد سوم، تاریخ امامت کے 4 ادوار، از آیت اللہ عظمہ سید علی خامنائی، مترجم سید کوثر عباس موسوی، اور یہ ہے کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل، اور میں ہوں سیمی زوار۔ آئیے پہلا باب پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں۔ کتاب کے صفحہ نمبر 78 آغاز ہو رہا ہے۔ تاریخ امامت کا پہلا دور۔ مدینہ منورہ میں اسلامی حکومت کے قیام کے 10 سال بعد جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحلت فرما گئے تو اسلامی معاشرے کی زندگی کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا جسے دور امامت کہا جاتا ہے۔ اب وہ وقت آ پہنچا تھا کہ اسلامی معاشرے کی قیادت ایک ایسے منتخب اور شائستہ بندے کے ہاتھ میں ہو جسے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منتخب کیا ہو، تاکہ وہ معاشرے کے لیے متعین اہداف کے حصول کے لیے اپنی جد و جہد کا آغاز کر سکے۔ لیکن کچھ ایسے مسائل اور حالات درپیش ہوئے کہ جنہوں نے یا تو اسلامی معاشرے کا ان مذکورہ اہداف کے حصول کی طرف جاری اس سفر کو روک دیا یا اسے آہستہ کر دیا، اور وہ مسائل اور مشکلات کیا تھے، ان کے بارے میں آپ قارئین حضرات نے کم و بیش سنا ہے اور جانتے بھی ہیں۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ ثقیفہ کا مسئلہ پیش آیا۔ بعض وہ لوگ جن کا دین اسلام سے اتنا لگاؤ نہیں تھا، انہوں نے سیاست بازی کا ایک سلسلہ شروع کر دیا۔ سازشیں شروع ہوئیں، قراردادیں پاس ہوئیں، اور بالآخر نتیجہ وہی نکلا جیسا کہ خود امیر المومنین علی علیہ السلام 26-27 سال بعد کسی جنگ کے دوران قبیلہ بنی اسد کے ایک شخص سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، فَإِنَّهَا كَانَتْ أَسَرَةً شَحَّتْ عَلَيْهَا نُفُوسُ قَوْمٍ وَصَحَّتْ عَنْهَا نُفُوسُ آخَرِينَ۔ ثقیفے کا مسئلہ خلافت کے چھن جانے اور 25 سال تک جناب امیر المومنین علی علیہ السلام کو اسلامی معاشرے کے امور سے دور رکھے جانے والے حساس معاملے کو آپ 2 جملوں میں بیان فرماتے ہیں۔ یہ انحصار طلبی کا نتیجہ تھا، خود پسندی تھی، دنیا کو اپنے لیے طلب کرنا۔ کچھ لوگ ہاتھ پھیلا کر اس کی طرف بھاگنے لگے اور حکومت کے متمنی ہوئے اور ناحق طریقے سے طاقت کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ وَصَحَّتْ عَنْهَا نُفُوسُ آخَرِينَ، اور کچھ لوگوں نے بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے کھلے دل سے اپنی آنکھیں بند کر دی۔ یہی مسئلہ تھا۔ یہاں امیر المومنین علیہ السلام ایک دوراہے پر کھڑے ہیں۔ ایک راستہ یہ ہے کہ وقتی طور پر اپنے اور انسانیت کے اوپر اس ستم کو برداشت کریں اور اس بات کے لیے تیار ہو جائیں کہ مسلمان 100% نہ صحیح 90%، اسی 90%، 80% کو تو آپ جتنا چاہیں معین کر سکتے ہیں۔ تو یہ جملہ جو تھا فیصد والا، یہ بریکٹ میں تھا۔ اب ہم اس جملے کو دوبارہ پڑھتے ہیں کہ مسلمان 100% نہ صحیح 90%، 80% مسلمان رہیں۔ دوسرا راستہ
یہ ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کریں کہ چاہے اسلام تباہ ہو جائے، قرآن ختم ہو جائے، نومولود اسلامی معاشرہ ٹھوکریں کھائے، لیکن علی علیہ السلام اس دوسرے راستے کا انتخاب نہیں کر سکتے تھے۔ اسی لیے امیر المومنین علیہ السلام 25 سال تک خاموش رہے اور مصلحت سے کام لیتے رہے۔ ایسے حالات میں جس شخصیت نے قدم قدم پر آپ علیہ السلام کا ساتھ دیا وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات گرامی ہے۔ اگر تاریخ اپنے اندر آپ علیہ السلام کی اس عظیم اور جانکاہ مظلومیت کو محفوظ نہ کر چکی ہوتی تو بعد میں اسلامی حقائق جس طرح سے آشکار ہوئے وہ کبھی نہ ہوتے۔ 25 سال امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے دور کی طاقتوں کے خلاف کوئی جد و جہد نہیں کی۔ ائمہ معصومین علیہ السلام کی 250 سالہ زندگی کا یہ واحد دور ہے کہ جس میں امام علیہ السلام نے لڑائی کے معنوں میں جد و جہد نہیں کی ہے، اگرچہ آپ علیہ السلام تبلیغ کرتے تھے، اپنے فضائل بیان کرتے تھے، اپنی قابلیت کا اظہار کرتے تھے، لیکن لڑائی نہیں لڑی۔ یہ ایک نکتہ ہے۔ البتہ اس دور کے آغاز سے جتنا ہم آگے بڑھتے جاتے ہیں، یعنی ہم جتنا حضرت عثمان رضی اللہ کی خلافت کے نزدیک ہوتے جاتے ہیں، آہستہ آہستہ امیر المومنین علیہ السلام کے موقف میں بھی تبدیلی دکھائی دیتی ہے۔ پھر بھی امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی مانند جد و جہد امیر المومنین علیہ السلام کی زندگی کے آخر تک کہیں دکھائی نہیں دیتی ہے۔ یہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی زندگی کا پہلا دور ہے، یعنی کہ 25 سال دور امامت کا آغاز ہے کہ اس دوران امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے مخالفین کے ساتھ کسی قسم کی لڑائی نہیں کی اور نہ ہی اپنے وقت کی طاقتوں کے خلاف کسی قسم کا جہاد کیا۔ بریکٹ میں لکھا ہے 11/2/1973۔ آگے چلتے ہیں اگلے صفحے کی جانب، یعنی اب ہم اگلی ہیڈنگ پڑھنے کے لیے پیج 80 پر آئے ہیں۔ ہیڈنگ ہے امیر المومنین علیہ السلام کی شخصیت۔ آئیے تفصیل سے جانتے ہیں۔ لکھا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کی شخصیت آپ علیہ السلام کی ولادت سے لے کر آپ علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت تک ایک غیر معمولی اہمیت کی حامل رہی ہے۔ آپ علیہ السلام کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی ہے، نہ تو آپ علیہ السلام سے پہلے اور نہ ہی آپ علیہ السلام کے بعد آج تک کسی کو بھی یہ سعادت حاصل ہوئی ہے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کی شہادت بھی مسجد اور محراب عبادت میں واقع ہوئی۔ ان دونوں اہم مواقع کے درمیان بھی آپ علیہ السلام پوری زندگی جہاد، صبر، معرفت، بصیرت اور رضائے الہی کے لیے جد و جہد سے عبارت رہے۔ بریکٹ میں لکھا ہے 26/6/2010 عیسوی۔ امام علی علیہ السلام وہ انسان ہیں جنہوں نے اپنی 63 سالہ زندگی کے 53 برس اسلام کے دور میں گزارے، اور ان 53 برسوں کے دوران آپ نے ایک لمحے کے لیے بھی اسلامی اقدار سے ہٹ کر ایک قدم نہیں اٹھایا۔ بریکٹ میں ہے 7/10/1974 عیسوی۔ آپ علیہ السلام کے بچپنے ہی میں الہی تدبیر کے نتیجے میں آپ علیہ السلام کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش نصیب ہوئی۔ آپ علیہ السلام ابھی 6 سال ہی کے تھے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں جناب ابو طالب کے گھر سے اپنے گھر لے آئے اور آپ نے آغوش نبوت میں تربیت پانا شروع کر دی۔ غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے نزول کے ان حساس لمحات میں صرف آپ علیہ السلام ہی تھے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھے۔
آپ علیہ السلام ہمیشہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلتے اور آپ علیہ السلام سے سیکھتے جاتے۔ امیر المومنین علیہ السلام خود نہج البلاغہ کے خطبہ قاصیہ، جو کہ خطبہ 192 خطبہ قاصیہ کے بریکٹ میں جس کے بارے میں لکھا ہے کہ تکبر کرنے والوں کی تحقیر کرنے والا، اس کے نام سے یہ مشہور ہے۔ تو اس کے بعد آگے چلتے لکھا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام خود نہج البلاغہ کے خطبہ قاصیہ قاف الف صاد عین ہے میں فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ كُنْتُ أَتَّبِعُ اتَّبَعَ الْفَصِيلُ اسرا امہ، کہ جس طرح اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، اس طرح میں بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ چلتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر روز میرے لیے اپنے اخلاق اور اپنے عمل سے ایک نیا درس سکھاتے تھے اور مجھے اس پر عمل کرنے کا حکم دیتے تھے، تربیت کرتے تھے اور اس عظیم ملکوتی شخصیت کو بناتے اور سنوارتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال کچھ عرصہ غار حرا میں گزارتے تھے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے جاتا تھا، میرے سوائے کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نہیں جاتا اور نہ آپ کو کوئی دیکھتا تھا۔ واحد ہمارا گھر ہی تھا جس کے رہائشی مسلمان تھے، جہاں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور میں رہتے تھے۔ میں نور نبوت کو دیکھتا تھا اور نبوت کی دل پذیر خوشبو سونگھتا تھا۔ بریکٹ میں ہے 13/7/2006 عیسوی۔ پھر لکھا ہے کہ میں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نزول وحی کے موقع پر شیطان کے چلانے کی آواز سنی۔ میں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیسی آواز تھی جو میں نے سنی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ شیطان کے مایوسی کی آواز تھی جو لوگوں کو گمراہ کرنے میں ناکامی کی وجہ سے ایسی ہوئی ہے، کیونکہ اللہ کی جانب سے ہدایت کا چراغ آ گیا ہے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو میں سنتا ہوں تم بھی سنتے ہو، جو میں دیکھتا ہوں اسے تم بھی دیکھتے ہو، مگر یہ کہ تم نبی نہیں ہو بلکہ میرے ولی اور وزیر ہو اور خیر کی راہ پر ہو۔ یہ امیر المومنین امام علی علیہ السلام کا بچپن ہی سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قربت کی کیفیت تھی۔ بریکٹ میں لکھا ہے 26/6/2010 اور یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا۔ ایک نئی سوچ، ایک نیا واقعہ اور ایک ایسا عظیم انقلاب جس سے پوری دنیا میں ایک تبدیلی کا آغاز ہو چکا تھا، جس کی ابتدا ایک دور دراز کے بیابان اور چھوٹے سے معاشرے سے ہوا ہو۔ کون ہے جو اس دعوت اور تحریک کی گہرائی کو جان سکے؟ کچھ لوگ ایمان لاتے ہیں کیونکہ اس رسالت کی دعوت ان کے دلوں کی آواز ہے۔ غلاموں، کنیزوں اور معاشرے کے مظلوم طبقے نے جب دیکھا کہ اس تحریک سے تو انہیں نجات مل سکتی ہے، اس کی دعوت تو درحقیقت ان کے وجود میں پنہاں آرزوؤں کی ترجمانی کرتی ہے، تو انہوں نے فوراً دعوت پر لبیک کہا اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس سلسلے میں ان کی مدد کرتے ہوئے ان کے دلوں کو نور ایمان سے منور کر دیا۔ صدر اسلام میں ایمان لانے والوں کی اکثریت کا تعلق ایسے لوگوں سے تھا۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے، کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہیں نبوت کی منطقی گفتگو کے نورانی اور معنوی اثرات نے اپنی طرف کھینچ لیا تھا۔ ایسے لوگوں میں سر فہرست امیر المومنین تھے۔ قبل از اس کے کہ کوئی شخص اس دعوت کو سنتا اور اسے سمجھتا، یہ نوجوان دعوت کی حقانیت کو پہچان کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملے تھے۔ یہ پیش قدمی آپ علیہ السلام کے خدا، اسلام اور
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کا پہلا جلوہ ہے۔ آگے چلتے ہیں، پیج 82 پر ہمارے لکھا ہے، اس وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا جبکہ اس آسمان کے نیچے آپ علیہ السلام اور جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے علاوہ کوئی اور اس دعوت اور اس مکتب پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ ایک ایسے مکتب پر ایمان لانے کا مطلب اس دور کے ظالم و جابر سپر طاقتوں کے خلاف اعلان جنگ تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کا مطلب اس وقت جزیرۃ العرب پر حاکم عرب قبائل کو چیلنج کرنا تھا۔ اس کام کے لیے بہت بڑی جرت اور بہادری کی ضرورت تھی کہ انسان اپنی خواہشات، چاہتوں، عیش و آرام اور پرسکون زندگی کو اپنے قدموں تلے رونتے ہوئے اس دعوت اور اس راستے کو قبول کرے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اس دعوت کو قبول کیا، اس راہ پر ڈٹ گئے اور اس سلسلے میں درپیش تمام مشکلات کو مول لیا۔ میری نظر میں امام علی علیہ السلام کا 9 سال، 11 سال یا 13 سال کی عمر میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا واقعہ آپ علیہ السلام کی عظیم شجاعت اور بہادری کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ کیا یہ کوئی کم شجاعت ہے؟ شجاعت اسی کو تو کہتے ہیں، خطرات کے مقابلے میں ڈٹے رہنا۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ علی علیہ السلام سب سے زیادہ شجاع اور بہادر تھے، تو اس کا یہی مطلب ہے کہ آپ علیہ السلام نے ایک ایسے وقت میں وہ بات کہہ دی جسے ساری دنیا نہیں مانتی تھی، نہ صرف نہیں مانتی تھی بلکہ اس کے ساتھ دشمنی رکھتی تھی اور اس کے مقابلے میں اٹھ کھڑی تھی، لیکن یہ باتیں آپ علیہ السلام کو حق بات کہنے سے نہیں روکتی تھیں۔ اب یہاں پر انورٹڈ کامہ میں لکھا ہے 18/02 اور 1974 عیسوی۔ اس جملے کو خود امام علی علیہ السلام کی زبان سے سن لیجئے کہ انورٹڈ کامہ میراث رسول کی حفاظت کرنے والے باخبر اصحاب اس بات کی گواہی دیں گے کہ میں اللہ اور رسول کے حکم کی تعمیل میں گھڑی بھر بھی پیچھے نہیں رہا۔ میں نے اس راہ میں کسی ضروری اقدام سے گریز نہیں کیا۔ میں نے ان مواقع پر بھی اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی، جہاں بڑے بڑے پہلوانوں کے قدم لڑکھڑا جاتے ہیں اور پسپا ہوتے ہیں، انورٹڈ کامہ کلوز۔ یہ امیر المومنین علی علیہ السلام کا پہلا اقدام تھا، اور یہاں پر ساتھ ساتھ حوالہ بھی مجھے دینا ہے، یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ ابھی جو یہ گفتگو مولا کی سنی، یہ نہج البلاغہ کے خطبہ 197، اور یہاں پہ حضرت کا اپنے بعض فضائل کے بیان کے حوالے سے گفتگو تھی، یہ جو ہم نے ابھی یہاں پر پڑھی۔ پھر چلتے ہیں کہ آگے کہ یہ امیر المومنین امام علی علیہ السلام کا پہلا اقدام تھا جو ذاتی مفادات، خواہشات اور انانیت الف نون یہ تے انانیت کا مقابلہ کرنے، نیز ذاتی آسائشوں پر دینی اور الہی ذمہ داریوں کو ترجیح دینے کی راہ میں آپ نے اٹھایا تھا۔ بریکٹ میں ڈیٹ نوٹ کیجئے 30/5/1986 عیسوی۔ پھر لکھا ہے کہ اس دور میں جب امام علی علیہ السلام ابھی چھوٹے تھے تو مٹھی بھر اوباشوں، سرپھروں اور وڈیروں، پست فطرتوں اور کبھی بعض خانہ نشین عورتوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستانا شروع کیا، جبکہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام رسالت کو لوگوں تک پہنچانے کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ لوگ جب کبھی اپنے مخالف کے ساتھ کھلے میدان میں لڑنے کی ہمت نہیں کر پاتے ہیں تو چالاکی سے میدان میں اترتے ہیں۔ ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورتحال بھی کچھ اس قسم کی تھی، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قابل احترام شخصیت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بڑا قبیلہ تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک قابل احترام چچا تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان بڑا تھا، اس لیے کفار مکہ کھل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقابلہ کرنے کی جرت نہیں کر پاتے تھے، لیکن وہ کسی بد اخلاق بوڑھی عورت یا کسی بیہودہ اور بد زبان جوان کو یا کسی بے حیثیت اور بے لگام شخص کو ترغیب دیتے تھے کہ وہ توہین آمیز طریقے سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستائیں اور آپ علیہ السلام پر دباؤ ڈالیں۔ ان نامساعد حالات میں امیر المومنین امام علی علیہ السلام، جو ایک بہادر، نڈر، حشاش بشاش، مضبوط اور ہوشیار اور ذہین نوجوان تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت میں عظیم ترین کردار ادا کر رہے تھے۔ جب کوئی لڑکا ہوشیار، ذہین، شریف اور تیز ترار ہونے کے علاوہ دل کی گہرائیوں سے کسی نظریے کا معتقد بھی ہو تو وہ معاشرے میں ایک بڑا کردار ادا کر سکتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی نوجوانی میں ایسا ہی کردار ادا کیا تھا۔ اب یہاں بریکٹ میں لکھا ہے 18/5/1987 عیسوی۔ پھر آگے چلتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اللہ کی رضا کے لیے قریش کے ایک بزرگ کے گھر میں حاصل آسائشوں کو نظر انداز کرتے ہوئے 13 سالہ مکی دور کی جد و جہد میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا اور ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ یہاں پر ڈیٹ ہے 5/4/1991 عیسوی۔ 13 سالہ مکی دور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار اور دشمنوں کی طرح طرح کی تکالیف، اذیتیں اور مشکلات سہتے رہے۔ اس پورے عرصے میں امیر المومنین علیہ السلام نے ایک فداکار سپاہی کا کردار ادا کیا۔ آپ ایک لمحے کے لیے بھی فارغ البال نہیں رہے جب نو مسلموں کو اسلام کی طرف راغب کرنے اور انہیں قرآن سکھانے کی ضرورت پیش آئی، جب سر پھرے اور ظالم دشمنوں کو ڈرانے اور ان کی حرکات کے مقابلے میں شجاعت و شہامت کے ساتھ ڈٹنے کی ضرورت پڑی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشورہ دینے کی حاجت پیش آئی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرنے کی ضرورت ہوئی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان جنگ میں تنہا نہ رہیں، جب شیب ابی طالب علیہ السلام میں پناہ لینے والے تہی دست اور بھوکے مہاجرین کو حوصلہ دینے اور ان کی آؤ بھگت کرنے کی ضرورت ہوئی، جب اس بات کی ضرورت پڑی کہ اسلام کو پہچاننے والے بچوں، عورتوں، سیاہ فام غلاموں اور بے کس لوگوں کی دستگیری کی جائے اور انہیں اسی دائرے میں محفوظ رکھا جائے، نیز دوسروں کی تشویق و ترغیب شین واو یہ قاف و ترغیب کا سامان کیا جائے، اور سب سے بڑھ کر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان بچانے کے لیے آپ علیہ السلام کے بستر پر سونے کی ضرورت ہوئی، تو ان تمام مواقع پر امیر المومنین علیہ السلام سب سے آگے تھے، جو بہت اہم کارنامہ ہے۔ بہت سے لوگ کام انجام دیتے ہیں لیکن وقت گزرنے کے بعد اس کام کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ بہت سے لوگ کام کرتے ہیں، بلانے پر لبیک بھی کہتے ہیں لیکن دیر سے، جو اگرچہ قابل قدر ہے لیکن اس قدر نہیں جو لوگوں کو حیرت زدہ کر دے۔ اس کے برعکس کچھ لوگ ہمیشہ دوسروں سے آگے ہوتے ہیں، پیش قدم، پیش گام اور ہراول دستہ بنتے ہیں اور السابقون السابقون کا مصداق ہوتے ہیں، جس کی قرآن نے زبردست تمجید کی ہے۔ السابقون السائقون اولئک المقربون، سورہ واقعہ کی آیت نمبر 10 کا یہاں پر ذکر ہے۔ پھر لکھا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کا تعلق اسی گروہ سے یعنی سب سے آگے رہنے والوں میں سے ہے۔ آپ سب سے پہلے لبیک کہنے والوں میں شامل تھے۔ بریکٹ میں ڈیٹ ہے 20/6/1984 عیسوی۔
جب کفار مکہ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ علیہ السلام کے ساتھیوں کو مکے سے نکالا تو وہ شیب ابی طالب علیہ السلام ایک بے آب و گیاہ پہاڑی درہ جو ابو طالب علیہ السلام کی ملکیت تھی اس میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے۔ اس وقت امیر المومنین امام علی علیہ السلام کی عمر 17 سال تھی، یعنی ایک 17 سالہ جوان شیب ابو طالب میں داخل ہوئے اور 3 سال بعد 20 سال کی عمر میں شیب ابو طالب سے باہر نکلے۔ اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اس معجز نما روش کے ساتھ جب طائف تشریف لے گئے، اس لیے کہ شاید وہاں کے لوگوں میں کچھ اثر و رسوخ پیدا کر سکیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف میں 10 دن قیام فرمایا، تو امام علی علیہ السلام بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ یہاں پر یہ بھی تفصیلات لکھی ہیں حاشیے میں کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ زید بن حارثہ رضی اللہ ان دونوں کے ساتھ تھے۔ اس میں بریکٹ میں لکھا ہے کہ سیرت مصطفیٰ و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علامہ سید ہاشم معروف حسنی، مترجم سید علی رضا، کراچی، جامع تعلیمات اسلامی پاکستان 2015 عیسوی 189 صفحہ، اور بریکٹ میں لکھا ہے مترجم۔ یہاں پہ یہ حوالہ تھا۔ ہم جملے کو یوں مکمل کرتے ہیں کہ جب آپ وہاں پہنچے تو امام علی علیہ السلام بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ جب طائف کے طاقتور اور بااثر لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی خبر ملی تو انہوں نے اپنے غلاموں، کنیزوں، نوکروں اور دوسرے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھراؤ پر مامور کیا۔ اس موقع پر امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے آگے بڑھ کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کیا۔ جس رات اہل مدینہ کے بزرگوں کا ایک وفد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ بیعت کرنے عبد المطلب علیہ السلام کے پرانے گھر پر جمع ہوئے تھے، پہلی مرتبہ یہ چند لوگ خفیہ طور پر مدینے سے مکہ آئے ہوئے تھے۔ اتنے میں جب کفار قریش کو اس بات کی اطلاع ملی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کو ہر طرف سے گھیر لیا اور آپ پر حملہ کرنا چاہا۔ اس موقع پر جس شخص نے آگے بڑھ کر حضور کا دفاع کیا وہ امیر المومنین امام علی علیہ السلام اور حضرت حمزہ رضی اللہ تھے۔ مکی زندگی کے ان 13 سالوں میں اس مومن، نورانی، منبع وحی سے متصل، حقیقی مومن اور پرہیزگار جوان نے اپنے پورے وجود کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع کے لیے وقف کیا تھا۔ بریکٹ میں لکھا ہے 13/10/2006 عیسوی۔ آگے چلتے ہیں، ہم پیج 85 پر آ گئے۔ دشمن سے مار کھانا، مشکلات برداشت کرنا یا جدوجہد کے میدانوں میں قدم رکھنا ہی ایک کامل جہاد کے تمام پہلو نہیں ہیں، بلکہ جہاد کا ایک اہم پہلو لوگوں کی محبت سے محروم ہو جانا بھی ہے، لوگوں کی نظروں میں اپنا وقار کھو کر ان کی نظروں میں حقیر ہو جانا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جو جدوجہد کے میدانوں میں کودنے کے لیے تو تیار ہیں جہاں وہ لوگوں کو مار سکیں یا دوسروں سے مار کھائیں، یہاں تک کہ اس راہ میں اپنی جان تک کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ ذلت اور حقارت برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، اور یہ ان کی شخصیت کا کمزور پہلو ہے۔ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسی طرح امام علی علیہ السلام یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اس میدان میں اپنی سربلندی اور درخشندگی کا بھرپور مظاہرہ کیا ہے۔ آپ علیہ السلام دونوں حضرات کی تحقیر کی گئی، لیکن آپ علیہ السلام نے اس تحقیر کو نظر انداز کیا۔ آپ دونوں حضرات ٹھکرائے گئے، لیکن یہ ٹھکرایا جانا آپ علیہ السلام کے عزم راسخ اور پختہ ارادے میں کسی قسم کا کوئی خلل نہ ڈال سکا۔ آپ دونوں ڈٹے رہے،
تاکہ یہ کلی جس کا پھلنا پھولنا بہت مشکل اور انتہائی جد و جہد کا متقاضی تھا اپنی جڑیں پھیلا سکے اور نمو پا سکے۔ بریکٹ میں ہے 30/8/2004 عیسوی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ منورہ ہجرت کے وقت بھی مشکل ترین امور کو امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے ذمے لیا۔ من جملہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی خواتین اور فواتم، فے واو الف توئے میم، فواتم فاطمہ کی جمع ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے موقع پر اپنی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، امیر المومنین علیہ السلام کی والدہ گرامی حضرت فاطمہ بنت اسد اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچا کی بیٹی فاطمہ بنت زبیر بن عبد الملک کو اپنے ہمراہ مدینہ پہنچانے کی ذمہ داری حضرت علی علیہ السلام کو سونپی تھی۔ تو یہ فواتم فاطمہ کی جمع ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی خواتین اور فواتم کو مدینہ منتقل کرنا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمے لوگوں کی امانتوں کو لوٹانا اور بعد ازاں خود مدینے پہنچنا وغیرہ۔ جس رات ایک ماہرانہ سازش کے ذریعے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہی کے گھر میں دہشت گردانہ کارروائی کے نتیجے قتل کرنے کا پروگرام بنایا گیا تھا، اس سازش کو ناکام بنانے کے لیے ایک بہادر شخص کی ضرورت تھی۔ جب مکے کے سرداروں نے یہ محسوس کر لیا کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی بھی طریقے سے یا بہانے سے اپنی تبلیغ جاری رکھنے سے روک نہیں سکتے، تو انہوں نے ایک زبردست شاطرانہ اور ماہرانہ سازش تیار کی۔ منصوبہ یہ بنا کہ تمام قبائل سے کچھ لوگوں کو منتخب کیا جائے جو رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پر چڑھائی کریں اور رات کی تاریکی میں ہی آپ کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بعد بکھر جائیں۔ اس صورت میں بنی ہاشم کس قبیلے سے انتقام لیتے یا خوں بہا طلب کرتے؟ اس منصوبے کے نتیجے میں سارے قبائل بنی ہاشم کے مد مقابل قرار پائے۔ اس طرح نبوت کے مقابلے میں قبائل کے اتحاد کی بدولت ان کا ایک بڑا مسئلہ حل ہو جاتا، کیونکہ کوئی قبیلہ اکیلے ہی بنی ہاشم سے ٹکر لینے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی رات ہجرت پر کمر بستہ تھے۔ ہجرت کی تیاریاں پہلے ہی انجام پا چکی تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی سازش تیار کرنے والوں نے جاسوسی کا بھی بندوبست کر رکھا تھا، چنانچہ وہ جائے واردات کا جائزہ لیتے رہے۔ اگر انہیں معلوم ہو جاتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر کوئی نہیں ہے تو وہ اپنا منصوبہ تبدیل کر دیتے۔ اسی طرح اگر انہیں علم ہوتا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے سے باہر نکلیں گے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ روکنے کی کوشش کرتے۔ اب جو شخص پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں آپ کی جگہ سوتا اور یہ تاثر دیتا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں موجود ہیں، دو کام انجام دیتا۔ ایک یہ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان بچاتا اور اپنی جان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نچھاور کرتا۔ دوسرا کام یہ کہ ہجرت کے منصوبے کو ناکامی اور دشمن کے مکر و فریب سے بچاتا۔ مؤخر الذکر کام کی اہمیت زیادہ تھی، کیونکہ اس طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کو گھر کے ارد گرد مشغول چھوڑ کر اطمینان کے ساتھ ہجرت کے منصوبے کو عملی جامہ پہنا سکتے تھے۔ لہٰذا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون یہ کام انجام دے گا؟ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں۔ یہاں پہ بریکٹ میں ڈیٹ 18/5/1987 عیسوی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ علیہ السلام سے فرمایا کہ اگر چاہتے ہو کہ میری جان بچ جائے تو تمہیں اپنی جان خطرے میں ڈالنی ہوگی۔ آپ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا۔ یہاں پر سورہ بقرہ کی آیت 195 ترجمہ کہ خود کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو۔
تو اس قرآنی آیت سے کوئی غلط مفہوم نہیں نکالا۔ آپ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح مجھے بھی اپنی جان پیاری ہے۔ آپ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ کے رسول، اتفاقاً آج کی رات مجھے ایک ضروری کام ہے، میں آپ کے بستر پر سونے نہیں آ سکتا۔ آپ علیہ السلام نے یہ بھی نہیں کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے چھوڑ دیجئے تاکہ کل کسی اور مشکل میں کام آ سکوں، اور نہ ہی ریاکاری اور نفاق سے کام لیا کہ بظاہر آپ کے سامنے تو ہاں کہہ دیا ہو اور بعد میں جا کر اپنے ہی گھر میں سو گئے ہوں، بلکہ آپ علیہ السلام نے واضح طور پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سو جاؤں گا اور مارے جانے کا جو خطرہ ہے اسے قبول کرتا ہوں۔ اور آپ علیہ السلام جا کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سو گئے۔ بریکٹ میں ہے 7/10/1974 عیسوی۔ ممکن ہے کوئی یہ سوال کرے کہ ایک بہادر پہلوان کے لیے اس ذمہ داری کو قبول کرنا کوئی مشکل کام نہ تھا، لیکن صورتحال کو جانچنے کی ضرورت ہے۔ ایک تنگ و تاریک گھر ہے، آج کی طرح اس میں بجلی کا بلب تو نہیں لگا ہوا تھا کہ جب دشمن کمرے میں گھس جاتے تو اندر موجود شخص فوراً بٹن دبا کر بلب جلاتا تاکہ دشمن کو معلوم ہو جائے کہ یہاں کوئی اور ہے۔ دشمنوں نے بھی حملے کا کوئی خاص وقت معین نہیں کیا تھا، یقیناً ان کا حملہ ناگہانی ہوتا اور قبل اس کے اندر موجود شخص اٹھ کر اپنا تعارف کراتا، دشمن اس کا کام تمام کر دیتے۔ بنابراین شب ہجرت یا حقیقی معنوں میں فداکاری کی ضرورت تھی، اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اس فداکاری کا عملی مظاہرہ کیا اور بستر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سو گئے۔ بہت سی روایات کے مطابق قرآن مجید کی درج ذیل آیت بھی امیر المومنین امام علی علیہ السلام کی اس بے مثال قربانی پر مبنی کوشش اور ایثار کے موقع پر نازل ہوئی ہے، جیسا کہ اچھا یہاں پر پہلے ڈیٹ بتا دوں، ڈیٹ لکھی ہے 18/5/1987 عیسوی، پھر لکھا ہے جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے، اور یہاں پر لکھا ہے کہ یہ سورہ بقرہ کی آیت 207 ترجمہ کے اور لوگوں میں وہ بھی ہیں جو اپنے نفس کو مرضی پروردگار کے لیے بیچ ڈالتے ہیں، اور اس کے بعد یہاں پر پھر آگے ڈیٹ لکھی ہے 6/12/2009 عیسوی۔ یہ اس ناقابل فراموش اور عظیم واقعے کا ایک پہلو ہے۔ اس واقعے کا دوسرا پہلو جو ہمارے لیے بہت ہی سبق آموز ہو سکتا ہے یہ ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے یہ اقدام ٹھیک اس وقت کیا جب 13 سالہ قابل فخر جد و جہد کے نتائج ظاہر ہونے ہی والے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حملہ آور کافروں کے ہاتھ سے نکل کر ایک نئے شہر میں ان دوستوں کے ہاں جا رہے تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کر رکھی تھی۔ اس طرح کے حساس اور اچھے موقع پر ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے رہبر اور قائد کے ہمراہ رہے اور ان لوگوں میں شامل ہو جائے جو نئے معاشرے اور اس جدید ماحول سے سب سے پہلے آشنا ہو رہے ہیں، اور جہاں لوگ اسے جانتے ہوں اور اس کا وجود لوگوں کے دلوں کے لیے باعث تسکین ہو۔ ٹھیک اسی لمحے امیر المومنین علیہ السلام نے خطرناک ذمہ داری قبول کر لی اور اپنے ارمانوں کو دفن کر دیا۔ یہاں پر ڈیٹ لکھی ہے 30/5/1986 عیسوی۔ اس واقعے کو اگر ایک جملے میں خلاصہ کرنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ تنظیمی امور میں سر تسلیم خم کرنا اپنے قائد اور رہبر کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے۔ اور یہاں پر سورہ بقرہ کی آیت 208 بھی لکھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا فی السلم کافۃ، اور یہاں پہ ترجمہ نہیں ہے، یعنی کہ پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، بس یہاں ترجمے کے طور پہ لکھا ہے کہ پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور تسلیم کے دروازے سے آ جائیے۔ یہ بھی امیر المومنین علیہ السلام کے کارناموں کا ایک اور نمونہ ہے۔ یہاں پر ڈیٹ ہے 7/10/1974۔ اور سامعین اب یہاں پر ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ اگلی نشست میں
یہیں سے آگے چلیں گے، پیج 87 پر ہم آپ سے اجازت چاہ رہے ہیں، انشاءاللہ یہیں سے آگے چلیں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔